شامل نہیں تھی. اب وزن کم کرنے کے اعتبار سے میں انشاءاللہ یہ کروں کچھ سے شامل کر لی بیچ میں. یہ کہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے کے اندر کہنے سننے میں کوئی فرق ہو جاتا ہے، کہنے میں یا سننے میں، تو اس طرح ہو جاتا ہے. اس میں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں پر بتایا جائے تو اس کو آپ کسی طبیب کو بھی دکھا لیں، ٹھیک کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے یا آپ نے لکھنے میں کوئی غلطی کرتی ہے. صحیح. تو یہ ویٹ کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے ایک پوری ایک یوں کہہ لیں کہ لمبی ایک کہانی ہے ویٹ کم کرنے کے اعتبار سے، کہ کس طرح کرنا چاہیے، کیا اس کے لوازمات ہیں. وہ تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر اس طرح کی دوائیں استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے کھانے کے بعد پانی پینا ترک کر دیں، رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں. اور اسی طرح سے باہر کی جو ہوٹلنگ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے باہر سے کھانا ہی کھانا ہے، روزانہ نہیں کھائیں تو ان کا معاملہ چلتا نہیں. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کو پیش نظر رکھیں. اور یہ ایک نسخہ ہے، اس کو آپ چاہیں تو استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لاکھ دانہ یہ، اور اسی طرح سے زیرہ سیاہ، کالا زیرہ بھی اسے کہا جاتا ہے، زیرہ سیاہ. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر کلونجی، اور چوتھی چیز آپ لے لیں دار چینی. دار چینی اس کے اندر شامل کر لیں. اور نمبر 5 اس کے اندر آپ مکو شامل کر لیں. مکو دانہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. جی یہ 5 چیزیں ہو گئی. یہ تمام چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، جیسے مثال کے طور پہ 25 گرام، 50 گرام. تو اس کو اس تمام چیزوں کو لے کر پہلے جو بھی جڑی بوٹیاں جب بھی لیں اس کو جو ہے صاف کر لینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بالکل باریک کر کے پیس لیں. صبح اور شام 1 چمچ، یا صبح اور رات کو 1 چمچ، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد جیسے بھی ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویٹ کم کرنے کے اعتبار سے آپ اس کو مفید پائیں گے. یہ ایک عام جنرلی نسخہ ہے. ویٹ کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. بعضوں کے جسم میں جیسے ورم ہوتا ہے، بعضوں کو چربی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے کچھ اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے. تو یا بعضوں کو ویسے ہی کچھ نہ کچھ الگ الگ اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو یہ ایک جنرلی نسخہ ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تمام معاملات میں مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.